السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوگے۔ آج ہم بات کریں گے فکر اور پریشانی کی اہم ترین وجوہات۔ کیا فکر اور پریشانی سے بچنے کے لیے آپ کو کسی ایسے جادو اثر نسخے کی ضرورت ہے؟ اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو میں مسٹر کیریئر کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ مسٹر کیریئر ایئر کنڈیشننگ کے ایک کامیاب اور ذہین انجینئر تھے۔ وہ دنیا کے ایک مشہور کارخانے کیریئر کارپوریشن کے منتظم اعلیٰ تھے۔ وہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ ایک بہت بڑی کمپنی میں گیس صاف کرنے کی مشین لگانے کا کام میرے سپرد ہوا۔ جو مشین مجھے لگانی تھی وہ بالکل نئی قسم کی تھی۔ اس سے قبل اس مشین کی صرف ایک جگہ آزمائش ہوئی تھی جہاں یہ کامیاب رہی تھی، لیکن اب مجھے جس جگہ مشین لگانا تھی وہاں کے حالات بالکل مختلف تھے۔ چنانچہ کام شروع کرتے ہی مجھے طرح طرح کی مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم میں نے کسی نہ کسی طرح مشین لگا دی، لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ ہمارے دعویٰ کے مطابق یہ مشین گیس کو مکمل طور پر صاف کر سکے گی۔ اس ناکامی کے صدمے سے میرا دماغ خراب ہونے لگا، پیٹ میں درد رہنے لگا، آنتوں میں مروڑ پڑنے لگے اور نیند غائب ہو گئی۔ بہت سوچ بچار کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ غم اور فکر سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ مجھے اپنی مشکلات کا حل سوچنا چاہیے۔ یہ ترکیب بہت مؤثر ثابت ہوئی اور میں اس پر 30 سال سے عمل کر رہا ہوں۔ ترکیب بہت آسان ہے اور اس پر ہر شخص عمل کر سکتا ہے۔ اس ترکیب کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ، میں نے اپنے دل سے تمام خوف نکال دیے اور ایمانداری سے اس بات کا اندازہ لگایا کہ اگر نقصان ہوا تو زیادہ سے زیادہ کتنا نقصان ہوگا۔ یہ تو یقین تھا کہ مجھے نہ تو کوئی جیل بھیج سکتا ہے اور نہ ہی گولی مار سکتا ہے۔ البتہ اس بات کا امکان تھا کہ مجھے ملازمت سے نکال دیا جائے گا، اور اگر میری فرم کو مشین ہٹانی پڑی تو اسے $20,000 کا نقصان ہوگا۔ سیکنڈ پارٹ، یہ اندازہ لگانے کے بعد کہ سخت سے سخت نقصان کتنا ہوگا، میری طبیعت سنبھل گئی اور میں نے یہ نقصان برداشت کرنے کے لیے اب اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ میری بدنامی ہوگی، لیکن فرم سے نکلنے کے بعد مجھے کسی دوسرے ادارے میں ملازمت ضرور مل جائے گی اور میں بیکار نہ رہوں گا۔ سخت سے سخت نقصان کا اندازہ لگانے اور خود کو اس نقصان کے لیے تیار کرنے کے بعد یہ ہوا کہ جو انتشار کئی دنوں سے ذہن میں تھا وہ ختم ہو گیا اور طبیعت کو اطمینان مل گیا۔ تیسرا حصہ، اس کے بعد میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ $20,000 کے نقصان کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے اور اس مقصد کے لیے کون سی تدبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں۔ کئی تجربات کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا، اگر $5,000 کے خرچ سے ایک اور مشین لگا دی جائے تو پہلی مشین ٹھیک کام کرنے لگے گی۔ میں نے ایسا ہی کیا، مجھے کامیابی حاصل ہوئی اور میری فرم کو نقصان کے بجائے $15,000 کا فائدہ ہوا۔ اگر میں غم اور فکر میں مبتلا رہتا تو یہ کامیابی کبھی حاصل نہ ہوتی، کیونکہ غم اور فکر میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ آدمی اپنے ذہن کو یکسو نہیں کر سکتا۔ اس کے ذہن میں انتشار رہتا ہے، قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن جب آدمی یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ کتنا نقصان ہوتا ہے اور وہ خود کو یہ نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار کر لیتا ہے اور صابر و شاکر ہو جاتا ہے، تو ذہنی ہیجان ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مسئلے پر اچھی طرح غور کر سکتا ہے۔ یہ نسخہ اتنا مفید اور کارآمد ثابت ہوا کہ میں ہمیشہ اس پر عمل کرتا ہوں۔ اس کی وجہ سے میری زندگی غم اور فکر سے آزاد ہو چکی ہے۔ مشہور چینی مصنف لن یونانگ نے کہا تھا، حقیقی سکون قلب شدید ترین نقصان پر رضامند ہو جانے سے حاصل ہوتا ہے۔ دوبارہ میں آپ بولتا ہوں، حقیقی سکون قلب شدید ترین نقصان پر رضامند ہو جانے سے حاصل ہوتا ہے۔ لیکن
करोड़ों आदमी क्या करते हैं, वो अपने नुकसान को मंजूर नहीं करते और इसके बारे में सोच सोच कर अपने दिमाग को मफलूज कर लेते हैं और ज़हनी तौर पर इस काबिल नहीं रहते कि इस नुकसान को कम करने की कोई तदबीर सोच सकें। जो कुछ डूबने से बच सकता था, ये लोग उसे भी पानी से निकालना मंजूर नहीं करते। ये लोग अपने मुकद्दर को फिर से तमीर करने के बजाय अपने तल्ख तजर्बे से ही ज़ोर आज़माई करते रहते हैं और ये माली खौलिया में मुब्तला हो जाते हैं। एक और साहब अपना वसीयतनामा तैयार कर रहे थे। उनके मैदे में ज़ख्म थे और डॉक्टर ने इन्हें लाइलाज करार दे चुके थे। डॉक्टरों की हदायत थी कि फ़लाँ चीज़ खाओ और फ़लाँ ना खाओ, परहेज़ करो, तबीयत को गमगीन ना होने दो, सुकून क़ल्ब हासिल करो और साथ ही अपना वसीयतनामा भी तैयार कर लो। इन ज़ख्मों की वजह से अपनी शानदार मुलाज़मत से वो महरूम हो चुके थे और अब बेकार थे। सिसक के मरने के लिए उनके पास वक़्त ही वक़्त था। इन तकलीफ़देह हालात में उन्होंने एक ऐसा फ़ैसला किया जिसकी मिसाल मुश्किल से ही मिलेगी। मिस्टर कहते हैं, मैंने सोचा कि जब ज़िंदगी के थोड़े ही दिन बाकी हैं तो फिर ज़िंदगी से जी भर के लुत्फ़ क्यों ना हासिल करूं। मैं हमेशा सोचा करता था कि दुनिया की सियाहत करूंगा। इस शौक़ को पूरा करने का यही मौका था। डॉक्टर उनके इस फैसले से घबरा गए और कहने लगे कि अगर आपने ऐसा किया तो समुंदर की तह में दफन होंगे और घर वापस आना नसीब ना होगा। मिस्टर ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। मैंने अपने अजीज़ों से वादा कर रखा है कि ख़ानदानी कब्रिस्तान में दफन होऊंगा, इसलिए मैं अपने साथ एक संदूक ले जा रहा हूँ। मैंने जहाज़ वालों को कह दिया है कि अगर मैं सफ़र के दौरान मर जाऊँ तो मेरी लाश को इस संदूक में बंद करके बर्फ़ में रख दिया जाए और जब जहाज़ वापस आए तो ये संदूक मेरे अजीज़ों के हवाले कर दिया जाए। मिस्टर का ख़त मेरे सामने रखा है। वो लिखते हैं कि दौरान सफ़र मैंने जी भर के बदपरहेज़ी की और ऐसी ऐसी चीज़ें खाई जिनके खाने से मेरी मौत वाक़या हो जानी चाहिए थी। बारिशों में घूमता रहा और ऐश किए, और वो ऐश किए जो पहले ज़िंदगी में कभी नहीं किए थे। डॉक्टरों के मुताबिक तो मुझे संदूक में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन इसके बरक्स मेरी सेहत बेहतर होने लगी। जब मैं अमेरिका वापस पहुंचा तो मेरे वज़न में 90 पाउंड का इजाफ़ा हो चुका था और मुझे बिल्कुल याद न था कि मेरे मैदे में कभी ज़ख्म भी हुआ करते थे। मेरी सेहत इतनी अच्छी पहले कभी ना थी। मैंने अपना कारोबार शुरू कर दिया और उस दिन के बाद मैं बीमार नहीं हुआ। मिस्टर का कहना है कि लाशऊरी तौर पर मैं उसी तरीके पर अमल कर रहा था जिस पर कैरियर ने अमल किया था। पहले तो मैं मौत पर रजामंद हुआ, फिर मैंने सोचा कि मौत के बाद तो मैं हर चीज़ से महरूम हो जाऊंगा, फिर क्यों ना इस नुकसान को तलाफ़ी की जाए। यानी जो वक़्त बाकी है उसमें जी भर के ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाया जाए। मुझे यकीन था कि अगर जहाज़ में सवार होने के बाद गमगीन रहता तो मेरी लाश ही घर वापस आती। इत्मीनान क़ल्ब ने मुझे एक नई ताकत अता की जो मेरी जान बचाने का बाइस बनी। एच कैरियर और एल.पी. हिने ने जिस जादू से नुस्खे से फ़ायदा हासिल किया, उसकी मदद से क्या यह मुमकिन नहीं कि आपके दुश्वार तरीन मसाइल भी हल हो जाएं। बस याद रखें कि अगर आपको गम और परेशानी का सामना हो तो आप कैरियर के जादू से नुस्खे को इस्तेमाल में लाएँ। इस नुस्खे के 3 हिस्से हैं। फर्स्ट, ये अंदाज़ा लगाएं कि इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा क्या नुकसान हो सकता है। सेकंड, इसके बाद दिल को मजबूत करके ये पुख्ता इरादा करें कि अगर वाकई नुकसान हुआ तो आप इसको मंजूर कर लेंगे। थर्ड, ये दोनों बातें तय करने के बाद आप बड़े इत्मीनान से अपने शदीद तरीन नुकसान को
یہ دونوں باتیں طے کرنے کے بعد آپ بڑے اطمینان سے اپنے شدید ترین نقصان کی تلافی کرنے کے لیے تدابیر کی طرف توجہ دیں۔ فکر اور پریشانی کی اہم ترین وجوہات۔ جو تاجر فکر اور پریشانی کا مقابلہ کرنا نہیں جانتے وہ جوان مرتے ہیں۔ ایک مرتبہ شام کو میرے ہمسائے نے میرے مکان پر آ کر اصرار کیا کہ میں اپنے بال بچوں سمیت چیچک کا ٹیکہ لگواؤں۔ نیو یارک میں ہزاروں آدمیوں نے ٹیکہ لگانے کے لیے اپنی خدمات مفت پیش کر رکھی تھی اور گھر گھر جا کر لوگوں کو ٹیکہ لگا رہے تھے۔ خوف زدہ لوگ ٹیکہ لگوانے کے لیے گھنٹوں قطار میں کھڑے رہتے۔ 2000 سے زیادہ ڈاکٹر اور نرسیں دن رات ٹیکہ لگانے کے کام میں لگے ہوئے تھے۔ اس ہیجان کی وجہ یہ تھی کہ نیو یارک میں 2 آدمی چیچک سے مر گئے تھے، یعنی 80 لاکھ آبادی میں صرف 2 آدمی اس بیماری کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے۔ میں 37 سال سے نیو یارک میں رہتا ہوں، لیکن آج کسی نے مجھے جذباتی امراض سے خبردار نہیں کیا، حالانکہ ان امراض کی وجہ سے 37 سال کے دوران چیچک کے مقابلے میں 10,000 گنا زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اس خدمت کو میں سر انجام دے رہا ہوں اور آپ کے دروازے پر دستک دے کر آپ کو جذباتی امراض کے نقصانات سے آگاہ کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر ایلیکس، جنہوں نے فن طب میں نوبل انعام حاصل کیا، کہتے ہیں کہ جو تاجر غم کا مقابلہ کرنا نہیں جانتا جوانی ہی میں مر جاتا ہے۔ ڈاکٹر او ایف گابر کا کہنا ہے کہ ڈاکٹروں کے بعد جو مریض آتے ہیں، اگر وہ غم اور فکر سے نجات حاصل کر لیں تو ان میں سے 70% بغیر علاج کے صحت یاب ہو جائے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان لوگوں کی بیماریاں محض خیالی ہوتی ہیں، انہیں بے شک تکلیف ہوتی ہے۔ میرا اشارہ بعض ایسے امراض کی طرف ہے جو اکثر و بیشتر فکر اور پریشانی کی وجہ سے لاحق ہوتے ہیں، مثلاً اعصابی بد ہضمی، مختلف قسم کے معدے کے زخم، دل کے فعل میں خرابی، بے خوابی، بعض اقسام کا سر درد اور چند اقسام کا فالج وغیرہ۔ بہت سے ڈاکٹروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ فکر اور پریشانی معدے میں زخم پیدا کرتی ہے۔ معدے کے یہ زخم آدمی کی جان لے سکتے ہیں۔ امریکہ کے مشہور اخبار لائف کے بیان کے مطابق مہلک امراض کی فہرست میں معدے کے زخموں کا 10واں نمبر ہے۔ حال ہی میں مجھے ڈاکٹر ہیرالڈ سی ہابن سے خط و کتابت کا اتفاق ہوا۔ ڈاکٹر ہابن نیو ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹروں کے ایک اجلاس میں ایک مضمون پڑھا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ 176 تاجروں کا جب طبی معائنہ کیا گیا تو ان میں سے 1/3 سے زیادہ تاجر دل کے امراض، معدے کے زخموں یا بلڈ پریشر میں مبتلا تھے۔ ان تاجروں کی اوسط عمر 44 سال کے قریب تھی۔ انہیں یہ بیماریاں اعصابی تناؤ کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ذرا غور کریں، یہ تاجر 45 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی ان مہلک بیماریوں کا شکار ہو چکے تھے۔ اس سے زیادہ کیا قیمت ادا کی جا سکتی ہے؟ ایسی کامیابی کا کیا فائدہ جو اپنی جان گنوا کر حاصل کی جائے؟ دنیا کی تمام دولت حاصل کرنے کے بعد بھی آدمی ایک وقت میں ایک ہی بستر پر سوتا ہے اور دن میں 2 وقت روٹی کھاتا ہے۔ اینٹیں اٹھانے والا ایک مزدور بھی یہی کرتا ہے اور غالباً امیر لوگوں کے مقابلے میں زیادہ گہری نیند سوتا ہے اور کھانے سے زیادہ لطف اٹھاتا ہے۔ میں صاف کہتا ہوں کہ میں 45 سال کی عمر میں اپنی صحت خراب کر کے کسی بڑے کارخانے کا مالک بننے کی بجائے اس بات کو ترجیح دوں گا کہ سڑک پر ساز بجا کر روزی کماؤں۔ اس بات سے مجھے یاد ہے کہ ایک بہت بڑا تاجر حال ہی میں کینیڈا کے ایک جنگل میں تفریح کے لیے چند قدم ہی چلا تھا کہ گر کر مر گیا۔ افلاطون نے کہا تھا کہ طبیب سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ طبیعت کی اصلاح کیے بغیر جسم کا علاج شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ طبیعت، دماغ اور جسم ایک ہیں اور ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ موجودہ طب نے اس حقیقت کو
اب 2300 سال کے بعد تسلیم کیا ہے۔ اس وقت میری میز پر ڈاکٹر ایڈورڈ کی ایک کتاب رکھی ہے جس میں فکر اور پریشانی کو جن امراض کا سبب بتایا گیا ہے، ان میں امراض قلب، بلڈ پریشر، معدہ کے امراض، نزلہ، غدودوں کی بیماریاں اور ذیابیطس شامل ہیں۔ فکر اور پریشانی ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے پہلوانوں کو بیمار کر سکتی ہے۔ اس کا تجربہ جنرل گرانٹ کو امریکہ کی خانہ جنگی کے اختتام پر ہوا۔ ایک جنگی مارکے کے دوران فکر اور پریشانی کی وجہ سے رات بھر چکروں اور سر درد کا شکار رہے، لیکن صبح جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ مخالف جنرل نے ہتھیار ڈالنے اور اطاعت قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، تو ان کا سر درد غائب ہو گیا اور وہ معجزانہ طور پر صحت یاب ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ جنرل گرانٹ کو جو تکلیف لاحق ہوئی اس کی وجہ فکر، اعصابی تناؤ اور جذباتی کشمکش تھی۔ جو ہی انہیں فتح کی خبر پہنچی وہ صحت یاب ہو گئے۔ غم اور پریشانی تو ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی وجہ سے اگر کسی تاجر کو ذیابیطس لاحق ہو اور بازار میں شیئرز کی قیمتیں گر جائیں تو اس کے پیشاب اور خون میں شوگر کی مقدار یک زیادہ ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر رسل کا کہنا ہے کہ غم سے گٹھیا اور نکرس بھی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اس بیماری کی مندرجہ ذیل وجوہات بتائی ہیں۔ نمبر 1، میاں بیوی کے گھریلو اختلافات۔ نمبر 2، مالی نقصان اور غم۔ نمبر 3، تنہائی اور غم۔ نمبر 4، عرصہ سے دل میں دبی ہوئی نفرت۔ اس بیماری کے پیدا ہونے کی اور بھی وجوہات ہیں، لیکن ڈاکٹر سوبیل نے صرف 2-4 وجوہات بتائی ہیں جو بہت عام ہیں۔ میرے ایک دوست مالی مشکلات کا شکار ہوئے تو ان کی بیوی نیکرس میں مبتلا ہوگی۔ غم سے دانت بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ولیم کا کہنا ہے کہ جب غم، خوف اور نکتہ چینی کی وجہ سے آدمی کے دل میں ناخوشگوار جذبات پیدا ہوتے ہیں تو جسم میں کیلشیم کا تناسب بگڑ جاتا ہے اور دانتوں کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ میں علاج کی غرض سے ایک دوست کو فیلاڈیلفیا کے ایک مشہور ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی دیوار پر کیا لکھا تھا؟ یہ بڑے بڑے الفاظ تھے تاکہ مریض بھی انہیں بآسانی پڑھ سکیں۔ لکھا تھا، سکون اور تفریح، مذہبی طاقت، گہری نیند، موسیقی اور ہنسنا نہایت سکون بخش اور تفریحی قوتیں ہیں۔ خدا پر بھروسہ کرو، گہری نیند سو، عمدہ موسیقی سنو، زندگی کا مثبت اور مزاحیہ پہلو دیکھو، صحت، تندرستی اور راحت تمہاری ہو جائیں گی۔ مشہور ایکٹریس میرلن اوبرائن نے مجھے بتایا کہ وہ کبھی فکر نہیں کرتی کیونکہ فکر سے اس کے حسن پر برا اثر پڑتا ہے۔ اس نے کہا کہ شروع میں مجھے کہیں کام نہیں ملتا تھا، جو تھوڑا بہت روپیہ میرے پاس تھا وہ ختم ہو گیا اور نوبت فاقوں تک پہنچ گئی۔ میں بہت پریشان رہنے لگی۔ بالآخر میں نے دل میں سوچا کہ کام تو کبھی نہ کبھی مل ہی جائے گا، لیکن اگر میں مسلسل فکر کرتی رہی تو میری سب سے قیمتی چیز یعنی میری صورت ضرور بگڑ جائے گی۔ جس قدر جلد غم سے عورت پر بڑھاپا آتا ہے کسی دوسری چیز سے نہیں آتا۔ فکر اور پریشانی حسن کو ضائع کر دیتی ہے اور چہرے کو بگاڑ دیتی ہے۔ چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں اور بعض اوقات بال سفید ہو جاتے ہیں یا گرنے لگتے ہیں۔ امریکہ میں موت کا سب سے بڑا سبب دل کی بیماری ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں 3 لاکھ آدمی ہلاک ہوئے، لیکن اسی زمانے میں دل کی بیماری سے 20 لاکھ جانیں ضائع ہوئیں۔ ان میں سے 10 لاکھ موت دل کی ایسی بیماری کی وجہ سے ہوئی جس کا سبب غم، پریشانی اور اعصابی تناؤ تھا۔ کھیتوں میں کام کرنے والے مزدوروں سے 20 گنا زیادہ ڈاکٹر مرتے ہیں کیونکہ ان کی زندگی اعصابی تناؤ کی حالت میں گزرتی ہے۔ اگر آپ کو زندگی سے محبت ہے، آپ بڑی عمر اچھی صحت کے خواہشمند ہیں، تو پھر ڈاکٹر الیکسس کیرل کے یہ الفاظ ہمیشہ یاد رکھیں۔ جو لوگ موجودہ شہری زندگی کے ہنگاموں میں
اپنی طبیعت کو پرسکون رکھتے ہیں ان کو اعصابی امراض نہیں ہوتے۔ کیا آپ شہر زندگی کی پریشانیوں میں اپنی طبیعت کو پرسکون رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، کیوں نہیں؟ ہم میں سے اکثر آدمی توقع سے زیادہ مضبوط ثابت ہوتے ہیں۔ تھورو نے اپنی لافانی کتاب وارڈن میں لکھا ہے کہ شعوری کوشش سے اپنی زندگی بہتر بنانے کی جو صلاحیت انسان میں موجود ہے وہ بہت ہی حوصلہ افزا ہے۔ اگر انسان ثابت قدم رہے تو وہ کامیابی سے ضرور ہمکنار ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اس کتاب پر عمل کریں تو یقیناً فکر اور پریشانی سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آلگا کے جاروے سرطان کے مرض میں مبتلا تھیں۔ موت ان کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ وہ جوان تھی اور مرنا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے روتے ہوئے اپنے ڈاکٹر کو ٹیلی فون کیا۔ ڈاکٹر کو جب ان کی کیفیت کا اندازہ ہوا تو میں نے کہا، آلگا کیا بات ہے؟ کیا تم میں مقابلے کی ہمت نہیں؟ اگر تمہاری یہی حالت رہی تو تم ضرور مر جاؤ گی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم مصیبت میں مبتلا ہو، لیکن تم کو چاہیے کہ حالات کا مقابلہ کرو اور فکر اور غم کو ترک کر دو۔ وہ کہتی ہیں، میں نے اسی وقت عہد کیا اور قسم کھائی کہ اب غم نہ کروں گی اور نہ ہی روؤں گی۔ اگر ذرا سا بھی امکان ہوا تو میں ضرور کامیاب ہو کر رہوں گی، کیونکہ مجھے زندہ رہنا ہے اور میں زندہ رہوں گی۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایکس رے کے ذریعے میرا علاج ہوتا رہا۔ اس دوران میں سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی، لیکن میں نے غم نہ کیا اور نہ کبھی روئی۔ میں ہمیشہ مسکراتی رہی، بلکہ خود پر جبر کر کے مسکراتی رہی۔ مجھے معلوم تھا کہ محض مسکرانے سے سرطان جیسا مرض دور نہیں ہو سکتا، لیکن مجھے یقین تھا کہ آسودگی اور خوشی کی ذہنی کیفیت کے ذریعے مرض کا مقابلہ کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ بہرحال سرطان سے نجات حاصل کرنے میں میرے ساتھ یقیناً معجزہ ہوا۔ جیسی صحت مند میں اب ہوں ایسی پہلے کبھی نہ تھی۔ چنانچہ میں یہ الفاظ کبھی نہیں بھول سکتی، یعنی حالات کا مقابلہ کرو، فکر اور غم کو ترک کر دو، بلکہ ان کا مکمل خاتمہ کر دو۔ میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جو تاجر فکر کا مقابلہ کرنا نہیں جانتے وہ جوان مرتے ہیں۔ تھینک یو۔